میری وائف کا گولڈ ہے, میرا اس سے کوئی واسطہ ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو بھائی اسی کا ہی ہے, بیچے گی بھی تو وہی رکھے گی اپنے پاس. تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اب وہ کام تو کر نہیں رہی ہے تو وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گی؟ لیکن تراویح جو ہے وہ ایک الگ سے جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایک رمضان کے ساتھ خاص عبادت ہی ہے. تراویح چھوڑ دی تو تمہارا روزہ ہی نہیں ہوگا. تم نے تراویح نہیں پڑھی, تراویح پڑھو, تمہارا روزہ اٹکا رہے گا, بادلوں میں آسمانوں میں اٹکا رہے گا, پہنچے گا نہیں. السلام علیکم, دس از ابو ہریرہ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی پوڈ کاسٹ تھاٹ آن ٹیپ. رمضان آ چکا ہے اور بابرکت مہینہ ہے ہمارا. ہر بندہ کسی نہ کسی مصروفیت میں لگ گیا ہے, عبادت کی مصروفیت میں لگ چکا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے بھی سوچا کہ ہم کچھ ایسے پوڈ کاسٹ کریں جس کے اندر ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی دین کے حوالے سے میسج دے سکیں, جو طریقہ کار ہے رمضان گزارنے کا وہ سمجھا سکے. تو اسی سلسلے میں آج ہم نے ہماری بہت اچھے دوست بھی ہیں ہمارے اور مفتی بھی ہیں, ان کو انوائٹ کیا ہے. مفتی سلیم اللہ میمن, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں ابو ہریرہ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. مفتی صاحب, میمنوں میں تو کاروبار بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, اور آپ ماشاءاللہ دینی تعلیم اور مفتی بھی ہے ماشاءاللہ. تو یہ شوق, پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ کو شوق تھا یا گھر کی تربیت تھی, یہ کیسے آیا اور آپ نے کب اپنی یہ تعلیمات پوری کری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ یہ گھر کا ماحول بھی ہمارا کچھ نہ کچھ نیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ, اور والدہ بھی الحمدللہ نیک ماحول میں ہی رہی ہیں. والد صاحب جو ہے بعد میں چینج ہوئے ہیں الحمدللہ, لیکن جو ہے وہ بچپن میں ہی وہ دینی جو ہے وہ تربیت میں ہی لگ گئے. مجھے وہ بتاتے ہیں کہ شاید 16 سے 17 سال کی عمر میں وہ دین کی طرف مائل ہو گئے تھے جب وہ میٹرک میں تھے. تو میٹرک کے بعد ان کو شوق ہوا تھا کہ وہ حفظ قرآن کریں, اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے عالم کا کورس بڑی عمر میں کیا الحمدللہ. تو یہ جو ہے وہ الگ ہی معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا. تو سمجھے کہ ان کا بھی شوق تھا اور میرا بھی شوق تھا. ان کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ شوق الحمدللہ مجھے بھی رہا, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بچپن ہی سے جو ہے وہ اسی ماحول میں ہی پھر میں چلتا رہا. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج سے جو ہے وہ 13-14 سال پہلے 2010 میں الحمدللہ میں پاس آؤٹ ہوا ہوں الحمدللہ, جو ہے وہ جامعہ دارالعلوم کراچی, مفتی تقی اسماعیل صاحب کا ادارہ جو آپ نے جانتے ہیں, تو وہاں سے الحمدللہ پاس آؤٹ ہوا ہوں الحمدللہ. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ اسی پر ہی میں اب چل رہا ہوں, یعنی دین ہی کے کاموں پر. والد صاحب نے مجھے ایک بات کہی ہے, کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا ٹائم جو ہے نا تم نے دکان پہ نہیں دینا. دکان کرو جو بھی ہو, انویسٹمنٹ جہاں بھی کرنی ہے, کام کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے وہ کرو, لیکن تم نے وقت جو ہے وہ دین کو دینا ہے. تو یہ والد صاحب کی طرف سے سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے ایسی پابندی ہے کہ جس پر میں خود بھی اپنے شوق سے عمل کر رہا ہوں. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, ورنہ میمنوں میں بولتے ہیں کہ پہلے دکان کو ٹائم دو پھر باقی کام بعد میں. جی صحیح ہے. اچھا, ہم ماشاءاللہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے, اور تو ہم نے سوچا کہ رمضان آپ سے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ دین میں ہی سالوں سے آپ کی خدمات جو ہے وہ دینی کاموں کے اندر ہے, تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. ہم تو گنہگار لوگ ہیں, ہم اپنے مصروفیت میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی نماز بھی نکل جاتی ہے, اللہ معاف کرے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, رمضان جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, کیسے منانی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے فرائض کیا ہے؟ رمضان بالکل بیسکلی جو ہے نا یہ اللہ کو پانے کا ایک مہینہ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دے رہے ہیں, ایک موقع دیا ہے کہ بھائی یہ ایک موقع میں آپ کو دے رہا ہوں, اس پہ میں خود آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. کوئی ہے جو میرے قریب آ جائے؟ بلکہ ایک حدیث یاد آ گئی مجھے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں, باقاعدہ جو ہے وہ اس کا اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے. تو یہ باقاعدہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ رمضان یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کو پانے کا ایک مہینہ ہے. اب اس میں جو فرائض ہیں وہ جو ہے 2 ایسے فرائض ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ سب کو معلوم ہی ہے, روزہ اور تراویح. فرائض تراویح فرض میں سے نہیں ہے, لیکن رمضان کے ہم تو رمضان کے فرض کے اوپر, یعنی رمضان نیکی کا ایک بڑا ایک اپرچونٹی ہے. جی بالکل. تو رمضان کی جو ہے وہ سوغات کہہ لیں, رمضان کی سوغات کہہ لیں کہ جو ہے وہ روزہ اور جو ہے وہ تراویح. تو یہ ہے صحیح. اچھا, رمضان میں لوگ جو ہے اگر دیکھا جائے, ہمارا جو معاشرہ ہے, ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور
اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم، اس پہ میں آؤں گا آگے بھی، جی بالکل. لیکن ہم جب چیز دیکھتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو ایک گہما گہمی مچ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں دنیا کے اندر اوکیشنز ہوتے ہیں، جیسے کرسچنس کا آپ کو پتہ ہے وہ ایسٹر ہوتا ہے اور کرسمس ہوتا ہے. جی بالکل. تو دنیا کے اندر جو ایسے اوکیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ سیلز لگ جاتی ہے ہر اسٹور پہ 60% آف 70% آف، مطلب لوٹ مار مچی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی لوٹ مار مچی ہوئی ہوتی ہے، ہاں بٹ ہمارے یہاں لوٹ مار یہ ہوتی ہے کہ ہم بس اسٹاک کسی طریقے سے جمع کر لیں رمضان کا پورا، تاکہ ہمیں رمضان میں خواری نہ ہو. اور ہمارے یہاں 65-70% نہیں مائنس نہیں ہوا ہوتا ہے، بلکہ 100-200% پلس ہوا ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا. تو ہم مہنگا بیچ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو کیا یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بیسیکلی منافع خوری کرنے کے لیے ہے، اور جو ہے مارکیٹ میں گھومنے کے لیے ہے، شاپنگیں کرنے کے لیے ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے بالکل. جو دکاندار حضرات ہیں یہ جو ہے غلطی پر ہیں، میں یہ کہوں گا، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے. اب اس جڑنے کے نتیجے میں یہ نہیں کہ ہم جو اپنا منافع جو ہے وہ بڑھا دیں، بلکہ ہمیں تو اس میں باقاعدہ اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ آپ نے اس میں بہت زیادہ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ کرنے. اور آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ بہت سارے دیندار جو لوگ ہیں ماشاءاللہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اسی مہینے میں نکالتے ہیں. اس کی وجہ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان میں ہم نے خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. لیکن یہ جو ہے نا منافع خوری کا جو معاملہ ہے نا، اس پر جو ہے وہ واقعتاً یہ ہم غلطی پر ہیں، اور بحیثیت قوم ہم غلطی پر ہیں. اس میں جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ رمضان اس کا مہینہ نہیں ہے، رمضان تو اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسرا آپ نے کہا کہ کیا یہ شاپنگ کرنے کا مہینہ ہے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. یہ شاپنگ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیزن تو ہے. سیل تو کسی اور چیز کی لگی ہے، سیل لیکن ہم کہیں اور ٹائم پر جی بات کر بالکل. رہے ہیں. دیکھیں آپ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں فرض کا ثواب، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سیل لگائی ہوئی ہے، نیکیوں کی سیل لگائی ہوئی ہے، اور یہاں ہم نے لوٹ مار کی سیل لگائی ہوئی ہے. تو یہ ہم غلطی پر ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس میں جو ہے وہ انہی چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. تو کیا یہ جو لوگ ہیں اب دیکھیں یہی مسلمان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، فطرہ بھی دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن ادر ہینڈ جو ہے وہ وہی 10 والی چیز جو ہے 100 کی کر کے بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں وہ برابر ہو جائے گا. برابر ہو جائے. تو یہ کیا یہ منافع خوری کا جو حکم ہے دین کے اندر کیا ہے؟ کتنا پروفٹ ہمیں دین سکھاتا ہے کہ بھائی لینا ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ مجھے ایگزیکٹ فیگرز نہیں یاد، بٹ ایک حدیث ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اتنا پروفٹ لے سکتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک ریٹ لسٹ وہ بھی کہتے تھے، اور پھر جو اس سے سستا بیچتا تھا نا کہتے تھے کہ آپ ہماری مارکیٹ سے نکل جائیے، اور جو مہنگا بیچتا تھا اس کو بھی کہتے تھے آپ ہماری مارکیٹ سے نکل جائیے. کیوں؟ ہمارا جو ہے وہ ایک ریٹ فکس ہے، بھائی اس پر ہی چلنا ہے. دبئی والا قانون تو کہہ سکتے ہیں. تو یہ ریٹ باقاعدہ فکس تھے. تو اسلامی تعلیمات تو یہی تھی کہ بھائی ایک جو ہے وہ ایک لمیٹڈ لیا جائے، اور جتنا لیا جائے جتنا ممکن ہو، جتنا آسان ہو لوگوں کے لیے، کوئی بہت زیادہ مہنگا نہ پڑ جائے، اور اسی طرح یہ کہ تھوڑے سے بیچ کر آپ نے بہت سارا منافع کما لیا، یہ بھی نہ ہو. تو لہٰذا جو ہے وہ ایک وہ ہو کہ جو لوگوں کے جو ہے وہ لوگوں کے لیے پاسبل ہو، لوگوں کے لیے آسانی ہو، ایسا بس پروفٹ لیا جائے. زیادہ جو ہے وہ اس میں منافع خوری کرنا مناسب نہیں ہے بالکل بھی. البتہ یہ بات میں بتا دوں کہ شریعت نے کوئی باقاعدہ اس میں کوئی فگر نہیں دیے ہوئے کہ بھئی کتنے فگر ہونے چاہیے، کتنا جو ہے وہ 100 کے اوپر آپ جو ہے وہ 2 روپے لے سکتے ہیں یا 10 روپے لے سکتے ہیں، ایسا کوئی فگر نہیں دیا ہوا. وہ بات الگ ہے، یعنی چونکہ چیز میری ہے، میں جتنی چاہوں بیچ دوں، لیکن یہی ہے کہ ہمیں منافع خوری نہیں. اوور تو بالکل جائز ہی نہیں ہوگا نا، پھر وہ تو ناجائز میں. حضرت عمر کی پھر وہی والی بات کہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ والوں کو بھی ہم نے مارکیٹ سے نکال دیا. وہی ڈبلنگ نہ کرو، کم سے کم اتنا پروفٹ لو جو جائز ہو، اگلا بندہ بھی افورڈ کر سکے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ہم آتے ہیں آگے اس کی طرف. رمضان کی جو مین جو فرائض ہے وہ ہے روزہ بیسیکلی اگر میں جو سمجھا ہوں وہ تقوی کا نام ہے، ٹھیک ہے. بٹ ہم نے جو چیز سمجھ لی ہے، اب میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے بھی دوست یار ہو گئے، روزہ پورا رکھتے ہیں، باقاعدگی سے روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری میں سوتے ہیں اور عصر میں اٹھتے ہیں، عصر کی نماز نکل چکی ہوتی ہے، مغرب میں دستر پہ بیٹھتے ہیں، 2 کھجور کھاتے ہیں اور سگریٹ جلا لیتے ہیں. یہ روزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا
ایسا روزہ جو ہے، روزہ بیسیکلی پہلے تو یہ بتائیں گے آپ روزہ بیسیکلی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے دین کا کیا ہے، اور جو ایسے لوگ ہیں جو روزہ اس طریقے کا جو روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہنا، خالی فاقہ کرنا ہے، تو کیا ان کو بھی وہی ثواب ملے گا؟ ایسا ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقوی، جو آپ نے بھی کہا کہ تقوی جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے روزے سے، لیکن اس طرح کے روزے سے حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی مشقت ڈالنا ہے، بھوکا رہنا ہے۔ تو بھوکا صرف اس لیے نہیں کہ جو ہے وہ صرف فاقہ کر لیا جیسے آپ نے کہا، تو یہ فاقہ نہیں، بھوکا رہنا اس طرح ہے کہ بھائی واقعتاً وہ بندہ تقوی حاصل کر رہا ہو اور پھر جو ہے وہ برائیوں سے بچ رہا ہو۔ اگر ایک بندہ روزہ رکھ کر وہی برائیاں کر رہا ہے، نمازیں چھٹ رہی ہیں اور سو رہا ہے، یا پھر منافع خوری میں لگا ہوا ہے، تو یہ تو تقوی نہ ہوا، گناہوں سے بچنا تو ہوا ہی نہیں نا۔ اصل تو روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں۔ تقوی کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہم برائیوں سے، گناہوں سے بچ جائیں کسی طرح۔ تو لہذا جو ہے وہ اس کی بھی ایک مثال جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھوکا رہنے سے تقوی کا حاصل کیسے، تقوی کا اصول کیسے؟ تو دیکھیں، سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا، جب نیا نیا اس کو لایا جاتا ہے نا، کوئی گھوڑا ہوتا ہے، وہ پہلے آپ کو اپنے پیٹھ پر ہاتھ بھی نہیں رکھنے دے گا، چاہے جائے کہ آپ سواری کریں، اور آپ کو تو سواری کرنی ہے کہ میں جو ہے وہ اس کو لے کے جاؤں اور ادھر ادھر گھوموں، تو اس کو پھر نا مالک اس کو ٹرین کرتا ہے۔ اس کے ٹرین کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھوکا رکھتے ہیں، اس کے اوپر بوجھ رکھتے ہیں تاکہ اس کو لگے کہ ہاں بھائی میرے اوپر بوجھ رکھا جائے گا، بلکہ بندہ خود بیٹھے گا۔ تو اس طرح اس کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بیسیکلی رمضان میں ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما بردار بنانا چاہ رہے ہیں پورے سال کے لیے، جی، پورے سال کے لیے ہماری جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ٹریننگ کر رہے ہیں۔ ایک ٹریننگ ہو جائے گی کہ بھائی بندہ بھوکا رہا اور اس کے اوپر تراویح کا بوجھ بھی ڈال دیا کہ بھائی رات کے ٹائم پہ تم نے کھڑا بھی ہونا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر یہ کچھ سدھر جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ جو روزہ ہے، اب جیسے آپ نے بتایا ہے کہ اب اس میں لوگ جو ہے وہ سست بھی ہو جاتے ہیں، چائلی بھی کرتے ہیں، تو ایک اسٹیٹکس پڑھ رہا تھا میں کچھ چیزیں کہ کیونکہ رمضان میں جو ہے ٹائم بھی آفس کے شارٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا ہماری اکانومی کو اس سے فرق پڑتا ہے؟ ایسا ہے کہ ایک جو ہے وہ صاحب ہیں کوئی، انہوں نے اس پر جو ہے وہ یہی لکھا تھا کہ 33% جو ہے وہ آپ کی جو ہے اکانومی پر فرق پڑتا ہے اور لوگ جو ہے وہ کام کم کرتے ہیں۔ لیکن ان کے اس پوائنٹ کو لے کر ایک ریسرچ آرگنائزیشن نے باقاعدہ ریسرچ کی کہ کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے، تو وہ نتیجے بالکل اس کے الٹ نکلے، اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ دیکھا پاکستان میں بھی، اسی طرح دیگر باہر کے ممالک میں بھی، کہ بھئی کیا کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ 77% جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ ایفرٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کام تیز ہو رہا ہوتا ہے، جلدی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مختلف وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو میرے کو سامنے کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، دوپہر میں لنچ بریک ہوتا ہے اور رمضان میں نہیں ہوتا، تو ٹائم اگر جو ہے شارٹ ہو رہا ہے شام کے وقت سے، تو لیکن یہ والا ٹائم بھی تو جو ہے وہ بچ رہا ہے۔ تو یہ بڑا اہم ہے، اور اس کی باقاعدہ ریسرچ میں آپ کو جو ہے وہ لنک بھی دے دوں گا، آپ جو ڈسکرپشن میں ڈالیے گا وہ، کہ باقاعدہ جو ہے وہ ریسرچ پیپر میں یہ موجود ہے۔ ایک یہ بڑا ایک مزاحیہ چیز ہے، اور میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ، رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، لیکن میں جو چیز دیکھتا ہوں سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ رمضان میں ہی دکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا، آپ خود بھی نوٹ کرے گا، عصر سے مغرب کے درمیان اگر آپ کبھی آفس سے آ رہے ہیں یا کہیں سے آ رہے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے دکھیں گے، سب سے زیادہ لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، بالکل لڑ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، مطلب آپ نے کسی کو انگلی کر دی نا، وہ آپ کو توڑ پھوڑ دے گا اس وقت۔ تو یہ تو مطلب اس کے شیطان جو ہے وہ اس کے اندر قید ہوتا ہے، جو قید والا جو سسٹم ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے رمضان میں، تو وہ اس کے اندر قید ہوتا ہے، یا شیطان ٹریننگ دے کے چلا گیا اور یہ اسٹوڈنٹ گھوم رہے ہیں؟ نہیں، ایسا ہے کہ اصل میں شیطان، یہ دوسری والی بات جو آپ نے کہی نا کہ شیطان ٹریننگ دے کے چلا گیا، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دراصل اس نے ہمیں 11 مہینے ہمیں ایسا عادی بنا دیا، بلکہ ہم بحیثیت خود بھی نا، بحیثیت قوم بھی، ہم خود بھی جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ نیکی پر جو ہے وہ چلنے کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، تو لہٰذا ہم بری چیزوں کو جلدی لے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف اچھائی ہو، دوسری طرف اس کے مقابلے میں برائی ہو، تو زیادہ تر جو پھیلے گی اور جو چیز جو ہے وہ لوگ لیں گے وہ برائی لیں گے، برائی، اور وہ برائی کو اپنی عادت میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ہم نے اپنی عادت ہی خراب کر لی ہے
شیطان ہی کی بات کو مانتے مانتے ہم نے اپنی عادت ہی بگاڑ لی ہے. جب ہماری عادت بگڑ گئی تو پھر اب جو وہی عادت چلتی رہے گی. اب اسی لیے تو تعلیمات نبویہ ہیں, اسی لیے تو حدیث مبارکہ کے درس ہو رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. اب یہ صبر جو ہے وہ واقعتاً جو ہے وہ اترے گا نہیں. یہ اترے گا کیا؟ نہیں, وہی یہ والی لوگ بات انتظار کریں میرے اندر اتر جائے گا. یہ خود بخود یا نہیں اللہ آئے مجھے گا, صبر دے. یہ خود بخود نہیں آئے گا, بلکہ جو ہے وہ ہمیں یہ صبر اپنانا ہے. یہ ہے کہ صبر کریں کیونکہ غصہ آئے گا. اس لیے فرمایا نا کہ بھوکا ہے بندے کو غصہ آئے گا. آپ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ بھوک میں ہوں گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہی رہتا ہے, انسان جو ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے. تو اصل یہ ہوتا ہے اگر چونکہ صبح سے بندہ بھوکا ہے, عصر کے بعد اب اس کو جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے کہ بس کدھر گھر پہنچوں, لیکن اس وقت بھی یہی تعلیمات ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا ہے. یہ ہمیں بھوکا اس لیے نہیں رکھا کہ ہمیں صرف بھوکا رہنا ہے, بلکہ وہی والی بات کہ ہمیں جو ہے وہ اس میں گناہوں سے بچنا ہے, صبر باقاعدہ پیدا کرنا ہے. تو میں یہی جو ہے ناظرین کو کہوں گا کہ اپنے اندر صبر کو, مادے کو بڑھائیں. اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس کو بڑھاتا ہے تو ایک اندر پاور پیدا ہوتی ہے, اور اس پاور سے بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. وہ عجیب جو ہے وہ پاور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ صبر کی نعمت عطا فرمائے, بہت ہی اہم نعمت ہے یہ. آمین. اچھا, روزے کی جب بات ہو رہی ہے تو ایک اس میں ایک چیز ہے, روزہ دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو روزے کو چھوڑتے ہیں. ایک تو مجبوری ہے جس کو ہم کہیں گے کہ جس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے, جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے ایکسٹریم لیول پہ, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کو منع کیا ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ ہے. اور ایک بندہ ہے جو روزہ اس لیے رکھ رہا ہے, یار مجھ سے نہیں رکھا جاتا, یار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, شام تک مجھے توڑنا پڑ جاتا ہے, گناہ ملے گا, تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہی نہیں. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی والی بات جو آپ نے کی جس کا عذر ہے نا, تو عذر کی بھی میں کہوں گا کہ دو ٹائپس. ایک وہ عذر کہ جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا, جوان آدمی ہے کسی بھی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہوا ہے, اور لیکن آگے اس کو صحت مل سکتی ہے, اللہ تعالیٰ صحت دینے والے. بیماری ایسی ہے کہ جو ٹیمپریری ہے, سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک جوان آدمی ہے, تو لہٰذا اس کا جو ہے وہ روزہ ابھی اس کے ذمہ رہے گا, لیکن ابھی وہ نہ رکھے, ابھی تو معاف ہے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. لیکن بعد میں کبھی نہ کبھی اس نے یہ روزہ واپس رکھنا ہے, قضا کرنا ہے. ایک وہ معذور ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا کہ اب یہ روزہ کبھی بھی نہیں رکھ پائے گا, جیسے کہ وہ افراد کے جو 75+ لوگ ہیں یا پھر 80+, یعنی جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ روزہ رکھ ہی نہیں پائیں گے, اب ان کو مزید مہلت ملے گی نہیں, عمر چونکہ اس طرح کی ہو گئی ہے, بڑی عمر کے ہو گئے ہیں, تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے اب روزہ رکھنے کی اب جو ضرورت ہی نہیں ہے, یعنی اب وہ ان کے اوپر قضا کی ضرورت نہیں ہے. اب کریں گے کیا؟ روزہ تو ان کے اوپر فرض ہوا تھا, اب اس کے بدل میں وہ فدیہ دیں گے. فدیہ کی وہ رقم کی جو وہ کہہ دیں گے اپنے جو ہے وہ ورثاء کو, باقاعدہ جو ہے وہ یہ وصیت میں لکھیں کہ بھئی میرے اتنے جو ہے وہ روزے باقی ہیں, آپ نے اس کی جو ہے وہ فدیہ ادا کرنا ہے. تو یہ تو ہو گئی وہ بات جن کا عذر ہو. اب جن کا عذر ہی نہیں ہے تو ان کے لیے تو روزہ چھوڑنے کی کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ سامنے سے گزری, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے, اور وہ سفر تھا فتح مکہ کا. فتح مکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کرنا تھی, اور رمضان کے مہینے میں ہوا ہے فتح مکہ. رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں دن کے ٹائم پہ وہ جا رہے تھے. آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس چیز کو بتانے کے لیے کہ اگر کوئی عذر ہو, سفر وغیرہ کا معاملہ ہو, تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اس چیز کو بتانے کے لیے پانی کا گلاس منگوایا اور سب کے سامنے پیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا, آپ لوگ بھی نہ رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو بہت سارے صحابہ کرام نے اس وقت بھی روزہ نہیں توڑا, یا نہیں مطلب رکھا انہوں نے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا, چھوڑا ہی نہیں. کیوں؟ آپ علیہ السلام نے ان کی اتنی ذہن سازی کی ہوئی تھی کہ روزہ اتنا یہ بڑا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک روزہ اگر ہم جو ہے وہ چھوڑ دیں, ہم اس کے بدل میں پوری زندگی بھی روزہ رکھتے رہے نا, تو اس کے برابر کا ثواب نہیں مل سکے گا ہمیں. لہذا اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے کہ بھائی اگر ہمیں جنت لینی ہے تو یہ روزہ رکھنا ہے. عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. کیا دیں گے یہ نہیں فرمایا, یعنی اس کا بدلہ ایسا ہے جس کا ڈسکس ہی نہیں ہوا, بتایا ہی نہیں کہ ہوگا کیا. بلیو ہونا چاہیے, اچھا ہی ہوگا نا, ظاہر کچھ سی بات ہے. ایسا ہوگا, کچھ ایسا ہوگا جو ہماری سوچ میں آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں خود دوں گا. مطلب کیا؟ یہ روزے میں آپ کے پاس بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. اس لمبے ٹائم میں آپ کسی بھی وقت میں جا کر کہیں بھی چھپ کر پانی پی سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے چھوٹا سے چھوٹا 10 سے 8 سال کا جو بچہ بھی اگر روزہ رکھتا ہے نا تو وہ پانی نہیں پیتا.
وہ کہتا ہے نہیں نہیں میرا روزہ ہے. اس کو جو ہے اس کی امی کہہ رہی ہوتی ہیں بھائی پی لو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں نہیں میرا روزہ ہے, میں پانی چھپ کے بھی نہیں پی رہا ہوتا. حتیٰ کہ مجھے بچوں نے جو ہے یہ بھی بتایا کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اگر غسل خانے میں ہوتے تب بھی نہیں پیتے پانی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو دکھانا ہے, لوگوں کے لیے نہیں. اگر لوگوں کے لیے ہوتا نا تو میں اور آپ کیا مطلب بچے بھی جو ہے وہ پی رہے ہوتے ہیں پانی. تو اس کا مطلب کیا اس نے روزہ رکھا کس لیے؟ اللہ کے لیے. بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جس میں وہ پانی پی سکتا ہے, بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس میں وہ کھا سکتا ہے لیکن وہ نہیں کھاتا پیتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روزہ اس نے اللہ کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے کہ اس کا بدل بھی پھر میں خود ہی دوں گا, اور کیا دوں گا وہ اسی وقت ہمیں معلوم ہوگا جو وہاں جائیں گے. اللہ اچھا, تعالیٰ آپ ہمیں اس کو نے فدیہ کی بات کری, تو فدیہ جو ہے وہ کتنا دینا ہے؟ ایک مطلب ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور اس کے اوپر فدیہ واجب ہے, اس کو فدیہ ادا کرنا ہے, تو وہ کتنا ادا کرنا ہے؟ فدیے کی جو رقم ہوتی ہے, ابھی ہمارا جو رمضان چل رہا ہے اس کے بعد ابھی ہم صدقہ فطر ادا کر رہے ہوں گے, اور مختلف بڑے بڑے ادارے اپنے پلیٹ فارم سے اس چیز کا بتاتے ہیں کہ بھئی کتنا صدقہ فطر دینا ہے. تو جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے نا اتنا ہی ایک فدیہ ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, پچھلے سال جو ہے وہ شاید میرے خیال میں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے شاید 200 سے کچھ اس طرح آس پاس تھا, اتنا جو تھا. اس دفعہ کا جو ہے وہ ابھی ریٹ جو ہے وہ میں نے دیکھا نہیں, کیونکہ ہم تو ابھی بالکل شروع رمضان بیٹھے ہوئے, تو اس لیے جو ہے وہ ابھی اس کے ریٹ جیسے ہی آئیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا معلوم ہو جائے گا. تو یہ ایک صدقہ فطر ایک فدیے کے برابر ہوتا ہے. لیکن کیا ہم اس کو جو ہم کھاتے ہیں, جو ہم کھا رہے ہیں جو اس افطاری میں, تو اگر ہم کسی غریب کو وہ کھلا دیں تو وہ بھی فدیہ میں کاؤنٹ ہوگا نا؟ فدیے میں وہ کاؤنٹ تو ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں رقم دینی ہے نا. لیکن وہ رقم کا باقاعدگی سے رقم کا ہی ذکر ہے, یہ رقم کا ذکر نہیں ہے. رقم کا ذکر ہے, ہمیں وہ بھی جو ہے وہ چل سکتا ہے. ہمیں گویا کہ فدیہ سے مطلب ہوتا ہے ایک ٹائم کا کھانا سمجھ لیجیے. ہاں, وہی چیز کہہ رہا ہوں نا. اتنی رقم دینی ہے تو اتنی رقم جو ہے وہ ہم دے دیں. تو کھانا جو ہے وہ ایک ٹائم کا کھانا ہی کھلا دیں. نہیں, کھانا نہیں کھلائیں, آپ جو ہے رقم ہی دیں. اچھا, رقم ہی دیں تو وہ اچھا ہے نا, کیونکہ جو ہے وہ کہیں بھی یوز کرے نا, اس کو کہیں بھی یوز کر سکتا ہے نا. اپنی عید کی تیاری میں یوز کر لے, کہیں بھی جو ہے کرے, بعد میں یوز کرنا چاہے کر لے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کھانا ہی دیں اس کو نا. ایک اور احکام ہے, ایک اور جو ہمارے جو رمضان کی جو ایک ایکٹیویٹی کہہ لیں, جو کہ ایک بڑا ہمارے لیے ثواب ہے, تراویح. اور تراویح بیسکلی ہم بچپن سے سنتے تھے کہ تراویح چھوڑ دی تو تمہارا روزہ ہی نہیں ہوگا, تم نے تراویح نہیں پڑھی, تراویح پڑھو تمہارا روزہ اٹکا رہے گا, بادلوں میں آسمانوں میں اٹکا رہے گا, پہنچے گا نہیں. تو یہ ہم بچپن سے سنتے تھے, لیکن جب ظاہر سی بات ہے جب چیزیں خود پڑھنا اسٹارٹ کری اور چیزیں کری تو پھر چیزیں پتہ چلی. تراویح جو ہے بیسکلی یہ کیا ایک الگ عبادت ہے رمضان کی, یا یہ وہی قیام اللیل ہے جو ہم پورا سال پڑھتے ہیں بٹ ہم باجماعت نہیں پڑھتے؟ یہ جو ہے وہ آپ یعنی یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا کہ جو قیام اللیل اور تہجد کی نمازیں ہیں, تو گویا کہ وہی تہجد کی 12 رکعتیں ہیں, تو یہ وہی والی ہیں یا نہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو یہ وہی نماز ہے, یعنی تہجد ہی کو ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے باقاعدہ مینیج کر ایک جو ہے وہ سمجھ لیجیے باجماعت پڑھنے کا جو ہم نے طریقہ جو ہے وہ کر لیا, تاکہ قرآن بھی اس میں بالکل قرآن بھی جو ہے وہ اس میں مکمل ہو جائے. تو یہ ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے. لیکن تراویح جو ہے وہ ایک الگ سے جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ایک رمضان کے ساتھ خاص عبادت ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح کا ہے. بعض علماء نے تو یہ بھی کہا کہ تراویح کے بعد اب کوئی تہجد ہی نہیں ہے, بعض نے یہ بھی کہا, لیکن یہ کہ باقاعدہ اس پر جو ہے وہ فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ یہی ہے کہ جو ہے وہ آپ تراویح پڑھیں اور تہجد بھی پھر بعد میں جو ہے وہ پڑھیں, اور یہ موقع بار بار نہیں آتے ہیں, رمضان کے موقع بار بار آتے نہیں, اور ہم سحری میں بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو سحری سے پہلے تہجد کا بڑا خاص وقت ہے, اور یہی تو وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ آسمان دنیا پر تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں اور اعلانات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. تو اس وقت میں ہم پریشان پورے سال ہو رہے ہوتے ہیں, ہم صرف ان 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا, میں کہتا ہوں کہ ہم پہ پورے سال پریشان نہیں ہوں گے. اچھا, تراویح جو ہے بیسیکلی کچھ لوگ 8 بھی پڑھتے ہیں, کچھ جو ہے وہ 20 پڑھتے ہیں. تو بیسیکلی ویسے تو یہ فرض نہیں ہے, ایک نفلی عبادت ہی ہے. تو یہ لیکن کتنی پڑھنی چاہیے, مطلب کتنا حکم ہے, 8 کا ہے یا 20 کا ہے, یہ اتنا فرق کیوں ہے لوگوں کے اندر, اور اس کو اتنا زیادہ, اگر یہ فرض نماز ہے ہی نہیں تو اتنا زیادہ ایگزیچریٹ کیوں کیا ہوا ہے کہ یہ اتنا ڈفرینس ہے؟ جی, اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا پچھلے زمانے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے, تو یہ 20 ہی ہیں.
اور میں نے آج ہی ایک کتاب جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس کا آپ کو ٹائٹل بھیج دوں گا، اس میں دیکھ رہا تھا سعودیہ ہی کے ایک جو ہے وہ بڑے شیخ ہیں، انہوں نے لکھی اور عربی میں ہی لکھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے سے ہی 20 چلتی آ رہی ہے اور آج بھی جو ہے وہ سعودیہ میں 20 ہی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ 20 ہی ہیں۔ البتہ اس میں جو ہے وہ واقعتاً جھگڑنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دینی مسئلے پر اتنا زیادہ جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو کوئی فرائض بھی نہ ہو، کیونکہ ہاں بالکل ایسا ہے، اور جب اتنے سارے فرائض ایسے ہیں کہ جس پہ جو ہے وہ ہماری قوم آ گئی کیا، ہم جو ہے نفلوں پہ لڑائی شروع کر دیں؟ اب یہ تو نفلوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، فرائض پہ قوم نہیں ہے بھائی، جو چیز میرے اور ان کے درمیان متفق ہے یا سب کے درمیان متفق ہے، پہلے اس پر تو پوری قوم کو لے آئیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے اس پر۔ صحیح بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور چیز ہے جو کہ ہم رمضان کے اندر ہی یہ ایک فعل کرتے ہیں ہم، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بیسکلی کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے یا جو ہم فطرہ اور جو ہم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں ہی آتا ہے؟ نہیں، جو ہے زکوٰۃ فرض میں سے ہے، جو ہم اللہ کے راستے، فرض تو ہے، ہاں فرض تو بالکل فرض میں سے ہے، اور جو ہم ویسے ہی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ فرض میں نہیں، وہ نفلی صدقے میں آتے ہیں۔ ٹھیک، تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فرض عبادت ہے۔ اچھا، اس کو یہ بھی کلیئر کر دوں یہاں پر ناظرین کو بھی کہ زکوٰۃ یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہاں ہم نے بنایا ہوا ہے، کیوں؟ جو ہے وہ شروع ہی سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث میرے سامنے گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، تو یعنی غریب کے ساتھ غم خاری ہم اسی مہینے میں پھر کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی پہلے سے ہماری روٹین ہی، ہماری روایت کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ والی بات بھی آ گئی کہ چونکہ اس میں ہم ایک فرض کی ادائیگی کر رہے ہوں گے، اس کا ثواب 70 فرض کے برابر مل رہا ہوگا، تو اس وجہ سے ہم رمضان میں ہی اس کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ رمضان کا یہ ایک فریضہ یا رمضان کے ساتھ خاص عبادت یہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ یہ اس پر جو ہے میں کہوں گا کہ آپ کو میں اس کو پورے زکوٰۃ کو 4 باتوں میں آپ کو جو ہے وہ منحصر کروں گا، 4 کانسیپٹ میں آپ کو دوں گا اس رمضان اس زکوٰۃ کے، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس پر واجب ہے، ٹھیک ہے، کتنی واجب ہے، اور کس کو دینی ہے، اور کس مال پر واجب ہے۔ یہ 4 ٹاپک اگر ہمارے کلیئر ہو جائے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پوری قوم کو یہ 4 جو ٹاپک سمجھنے کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں کوئی سوال ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نمبر 1 میں نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس کے اوپر واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے اگر ہیں، کچھ بھی چیزیں، کون سے مال ہیں وہ میں آگے ڈسکس کروں گا نمبر 4 پہ، 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کے برابر کا مطلب کیا ہے کہ آج کا ریٹ چاندی کا کیا ہے، سلور کا آج کا ریٹ کیا ہے؟ تو میں ابھی جو ہم بیک آف دا کیمرہ ہم جب کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو 1,33,822 روپے آج کی ڈیٹ میں، جی ہاں بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، یہی اتنی رقم اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 1 تو یہ بات ہوئی۔ نمبر 2 میں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم نے دینی کتنی ہے، 2.5%، یعنی 100 پہ 2.5 روپے، ٹھیک ہے، تو اتنے ہم نے دینے، یہ ہو گئی نمبر 2۔ نمبر 3 ہم نے دینی کس کو ہے بھائی؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال نہ ہو اس کو دینی ہے۔ یہ 3 باتیں کلیئر ہوں گی۔ نمبر 4 جو پوائنٹ ہے کہ زکوٰۃ ہمارے کون کون سے مال پر، اور اس پہ بڑا ہی سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہ کوئی مشکل چیز ہے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ مال کی نا 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 گولڈ، نمبر 2 سلور، نمبر 3 کرنسی، نمبر 4 مال تجارت۔ یعنی یہ جو 3 ہے نا، گولڈ، سلور، کرنسی، اس پر جو ہے وہ آپ کا زکوٰۃ ہوگی، آپ نے کسی بھی پرپس کے لیے اس کو پرچیز کیا ہو، اچھا، چاہے آپ نے استعمال کے لیے پرچیز کیا ہو، آپ نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، کل آپ کے پاس پیسے خرچ ہو جائیں گے تو پھر بھی آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہونی ہے۔ مطلب ہے کہ یہ تینوں چیزیں یہ نہیں دیکھنا کہ کس پرپس کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو نمبر 4 کا مطلب کیا ہے، مال تجارت، وہ آئٹم اور وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں، جس میں آپ نے یہ نیت کی ہوئی کہ میں اس کو سیل کر رہا ہوں، کروں گا۔ مثال کے طور پہ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں پوڈ کاسٹ میں، آپ کا یہ مائک ہے، آپ نے یہ یوز کرنے کے لیے لیا ہے، بیچنے کے لیے نہیں لیا، صحیح، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ مال تجارت نہیں ہے۔ اچھا، ایک دکاندار ہے، دکان میں اس نے فرنیچر باقاعدہ لگایا ہوا ہے،
بیچ رہا ہے وہ فرنیچر نہیں, فرنیچر کی دکان نہیں ہے اس کی, کوئی اور آئٹم بیچ رہا ہے, لیکن جو اس کا دکان کا فرنیچر ہے وہ لاکھوں ہی کا کیوں نہ ہو, اس پر زکات نہیں ہے, اسی آئٹم پر ہے جو وہ سیل کر رہا ہے. صحیح. اسی طرح میں نے اگر جو ہے وہ کوئی زمین لی ہوئی ہے اور میں اس کو جو ہے وہ اپنے اس طرح میں اپنے پاس سیو کرنے کے لیے پیسے جو ہے کیش کو جو ہے وہ میں نہیں رکھنا چاہ رہا, میں نے کہا کہ میں اس کو جو ہے وہ اس سے زمین پرچیز کر لیتا ہوں اور پھر وہ میں نے رکھی ہوئی اپنے پاس, تو اس پر زکات نہیں ہے. کیوں؟ میں نے اس کو بیچنے کا ارادہ ہی نہیں ہے, میں نے اس کو رکھا ہوا ہے لانگ ٹرم کے لیے, بھائی بعد میں جو ہے وہ ضرورت پڑے گی تو بیچ دوں گا. مطلب ٹریڈنگ کے لیے اگر کوئی چیز لیتے ہیں بیسیکلی اس کے اوپر زکات. جی ایسے ہی سمجھ لیجیے, بالکل. جب تک جو ہے وہ ہماری جو ہے ہم ٹریڈ نہ کر رہے ہوں, ہم بار بار جو بیچ رہے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمینیں اس لیے خرید رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بیچ دیں گے, جیسے ہی بڑھے گی, جیسے ہی مارکیٹ تیز ہوگی بیچ دے گی تو بیچ دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک جو ہے وہ اس پر زکات آئے گی. تو یہ بس 4 مال ہیں, ان کو جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگا. تو یہ جو جیسے کہ ایک بندہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں اگر 4-5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں اور کسی مقصد سے رکھے ہوئے ہیں کہ یار یہ میں نے فلاں چیز کے لیے رکھے, بیٹی کی شادی کے لیے رکھے, لیٹ سپوز, تو کیا اس کو اس پہ بھی زکات دینی پڑے گی؟ جی ہاں, میں نے کہا نا, اگر آپ کی جو ہے وہ ڈیٹ آ گئی ہے زکات کی, تو آپ نے, میں نے 3 چیزیں کہی نا, تیسری چیز میں تو پھر اس میں سے کسی بھی پرپس کے لیے رکھا ہوا آپ پر زکات واجب ہوگی. اور ایک بندہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں, مطلب یہ تو وہ اماؤنٹ ہے نا جو 1 سال تک آپ کے پاس اگر ہے. ہاں یہ والی بات بھی آپ نے اچھی کہی. اب میرے پاس ایک اماؤنٹ ہے وہ 1.5 لاکھ ہے, کبھی 5 لاکھ ہو جاتی ہے 2 مہینے بعد, کبھی وہ 1 لاکھ ہو جاتی ہے, کبھی وہ پھر واپس 4 لاکھ ہو جاتی ہے, کبھی وہ ایسے. اب جو ٹرانزیکشنز جو چل رہی ہیں بینک کے اندر میرے اکاؤنٹ میں, ایٹ دی اینڈ رمضان جب آتا ہے تب میرے اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میرا پورا سال جو ہے وہ ایک ٹرانزیکشن چل رہی ہے, تو کیا اس کے اوپر زکات ہو؟ یہ آپ نے اچھا کانسیپٹ جو ہے وہ پوچھ لیا مجھ سے نا, اور میں واقعتاً جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرنا تھا کہ یہ کیا مطلب ہے کہ پورے سال زکات, پورے سال مال رہے نہیں رہے. دیکھیں ہوتا ہی ہے, انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس مال نہیں ہوتا, یا پھر ہوتا ہے جو بھی ہے, بالغ ہوگا نا تو اس وقت میں جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ میں جب میں اپنی مثال میں سے جیسے میں دوں کہ اگر میں 16 ایئرس کا ہوا, اس وقت میں میرے پاس 15 کے بعد میرے پاس مال آیا, کتنا؟ 1,33,800 پورا جو ہے معاملہ جو تھا وہ جو پورا ہمارے پاس تھا وہ میرے پاس آیا. اب یہ والی ڈیٹ میں نوٹ کر لوں گا کہ بھائی اس تاریخ میں صاحب نصاب ہو گیا تھا, میرے پاس مال آ گیا تھا جو شریعت کی نظر میں مال ہے. نیکسٹ ایئر اسی تاریخ کو میں دیکھوں گا کیا میرے پاس اتنا مال ہے یا اس سے زیادہ ہے, تو جتنا مال ہوگا, اگر کم ہوگا تو زکات واجب نہیں ہے. صحیح. اگر اتنا ہے اور اس سے زیادہ ہے, جتنا ہے یہ 4 آئٹم جو میں نے بتایا, یہ جتنے ہیں اس پر زکات ہوگی. تو ہم نے یہ درمیان کے سال کے درمیان میں تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ بھئی اس میں کم ہوئے زیادہ ہوئے, اسی تاریخ کو جو میری ڈیٹ ہے زکات کی. میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں ساتھیوں کو, دوستوں کو, کہ اپنی تاریخ ہے نا 1 رمضان رکھ لیجئے. آپ جو ہے وہ بالکل ایزی ہوتا ہے نا, 1 رمضان کو آپ چیک کر لیجئے بھیا گولڈ کتنا ہے, سلور کتنا ہے, کیش کتنا ہے, اور مال تجارت کتنا ہے آپ کے پاس, اس کو جو ہے وہ پھر آپس میں جو ہے وہ جمع کر لیجئے اور اس میں جو ہے وہ زکات دے دیجئے. اب ایک اور مسئلہ یہ آ جاتا ہے نا کہ جیسے کہ کسی کی شادی ہوئی, اب لڑکی کا گولڈ ہے, ٹھیک ہے, تو لڑکی کا ہی ہے. اب میری وائف کا گولڈ ہے, میرا اس سے کوئی واسطہ ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو بھائی اسی کا ہی ہے, بیچے گی بھی تو وہی رکھے گی اپنے پاس, تو کیا اس پہ بھی زکات ہوگی؟ اب وہ کام تو کر نہیں رہی ہے تو وہ زکات کہاں سے دے گی؟ اصلاً تو یہی ہے کہ جس کا مال ہوتا ہے زکات اسی کے اوپر ہوتی ہے. تو آپ کے اگر وائف کے پاس ہے تو اسی کے اوپر زکات اصلاً واجب ہے, لیکن آپ جو ہے وہ اس کی ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, کھانا پینا وغیرہ سب چیزوں کا, تو آپ کا اخلاقی فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس کی زکات بھی ادا کریں. ٹھیک ہے, اچھا. اصلاً نہیں, کیوں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر جو ہے وہ ہم اس کو کہیں گے نا بھائی آپ نے ہی زکات ادا کرنی, تو وہ کہاں سے ادا کرے گی؟ پاکٹ منی جو ہے وہ اگر آپ اس کو دے رہے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی نہیں دے رہا تو اس کو مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ اسی گولڈ کو اس کو بیچنا پڑے گا. تھوڑا تھوڑا گولڈ بیچتی رہی, پھر گولڈ تو بھی ختم ہو جائے گا نا. اب جو ہے وہ میاں بیوی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی گاڑی کے جو ہے وہ 2 پہیے ہیں, تو زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے, جس طرح وہ ہمارے مالوں کا خیال رکھتی ہیں, وہ جو ہے وہ ہمارے گھر بار کا خیال رکھتی ہیں, تو اس کے گولڈ کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے وہ آپ زکات ادا کر دیا گیا. صحیح.
یہ بھی بل ہمارے اوپر ہی ہے جی شریعت کے بالکل. حساب سے. اچھا مفتی صاحب، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں. زکوٰۃ کا اسپیشلی بڑا ایک ٹاپک ہوتا ہے جو ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا، بڑا کیلکولیٹڈ آپ نے چیزیں بتا دی ہیں. اچھا ایک چیز ہے، یہ جو روڈوں پہ افطاری کرانا اور سحری کرانا، کیا یہ کانسیپٹ صحیح ہے؟ اور اس کے کیا آپ کو مطلب ثواب ہے اس کے اندر، یا کیا چیز ہے اس میں؟ جی عموماً جو ہے وہ سحری تو نہیں کروائی جا رہی ہوتی، سحری کم ہی، افطاری. سحری زیادہ تر مسجد کے اندر ہوتی ہے، ہاں زیادہ سحری جو اصلاً ہوتی ہے، جو زیادہ تر ہم نے دیکھا نا آخری عشرے میں ہے، آخری کے عشرے میں، جس میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے عبادت کے لیے جو ہے کیونکہ وہ لوگوں کو معتکف جمع کر لیا حضرات جاتا بھی ہے. ہوتے ہیں اس بالکل میں. ایسا ہی ہے، قیام کے لیے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، پوری رات ماشاء اللہ سے وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا انتظام ہوتا ہے. اصل جو ثواب ہے نا وہ افطاری پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب میں جس نے روزہ رکھا اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. گویا کہ اگر میں آپ کو کروا رہا ہوں تو آپ کے روزے کا ثواب بھی مجھے ملا، آپ کا روزہ آپ کا ثواب اپنی جگہ پورا رہا. تو یہ حدیث میں آیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کروانے کے لیے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مجھے ثواب مل جائے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اچھی خاصی افطاری کراتے ہیں، مطلب لاکھوں روپے کی افطاری کراتے ہیں، لیکن وہ یہ خود روزہ نہیں رکھتے. تو یہ پھر ان کو بھی پھر ثواب ملے گا. اب ان کو افطاری کا، اب جیسے آپ نے بتایا ثواب تو مل رہا ہے، اب وہ اسی چکر میں نہیں کرا رہے، مجھے تو روزے کا ثواب مل جائے گا ایسی، تو میں روزہ کیوں رکھوں؟ ثواب ملے گا نا، لیکن جو اپنا فرض ادا نہیں کیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس پر تو جو ہے وہ پٹائی لگنی ہے نا، اس کا گناہ اس کا کیا، اس کا گناہ ہوگا. بالکل ایسا ہے، لازمی. یہ جو ہے ہماری ذمہ داری میں سے ہے کہ جو ہے وہ ہم اپنے فرض مکمل کریں. یہ نفل کام ہے. ہمارا بحیثیت قوم مسئلہ ہے کہ ہم نفلی چیزوں میں بہت آگے ہیں، اور فرض چیزوں میں جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. نماز کے لیے آپ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کہیں تو لوگ جو ہے نماز کے لیے نہیں آ رہے ہوں گے. آپ کسی اور جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں بلا لیں، کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ کوئی نفلی کام ہو آپ اس میں بلا لیں. شیطان کیا کرتا ہے کہ ہمارے سامنے نفلی چیزوں کو بڑا واضح کر کے اور اچھے پیکٹ میں پیش کرتا ہے کہ بھیا یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن فرض کے پیچھے لوگ نہیں بھاگ رہے. آپ کو بتا دوں نا، یہ افطاری کروانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں، میں کسی کے اوپر وہ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اس کا مسئلہ، ان کے بعض اوقات ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ان کی کمائی حلال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اب کمائی حرام ہے، اس پہ ثواب کی نیت، اللہ اکبر، کہاں سے ثواب ملے گا؟ اسی طرح کتنے ساروں کے یہ حقوق جو ہے وہ غصب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، چھین کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حقوق العباد تو ایسے معاف نہیں ہوں گے نا. یہ تو بلکہ نفل کام کیا، اگر کوئی بندہ فرض بھی پورے کر رہا ہے، یعنی عبادتوں والے فرض تو پورے کر رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اس کو وہ پورا کر رہا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، زکوٰۃ بھی جو ہے وہ صحیح، اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی بھی ہے، اور حج بھی صاحب کر کے آئے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں جو ہے اپنی ماں کو پریشان کیا ہوا ہے، گھر میں جو ہے وہ بیوی بچے خوش نہیں ہیں، اور رشتے ناطے توڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ اپنے میمنوں میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہے کہ رشتے ناطے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے مناسب نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ہمارے اوپر عذاب کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو ثواب ملا، لیکن حقوق العباد اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ حقوق العباد کا ضرور پوچھیں گے. رشتہ داری جو صلہ رحمی نا، خود جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی. جو میں جو چیز کو سمجھاؤں، تھوڑا سا میں نے پڑھا ہے، تو حقوق اللہ تو اللہ نے کہا ہے کہ تیرا میرا معاملہ ہے، اللہ اور معاف کرنے والی ذات اللہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اللہ سے جب اللہ کے فرائض کے اوپر جب معافی مانگیں گے تو اللہ بے شک ہمیں انشاءاللہ معاف کر دے گا. لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا، وہ ہے بندے کا بندے سے. تو اللہ کہے گا جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا تو میں تجھے نہیں معاف کروں گا، اس سے جا کے معافی مانگ. بالکل ایسا ہی، آپ نے صحیح کانسیپٹ دیا کہ جو ہے وہ حقوق العباد جو ہے وہ اسی بندے سے معافی ہوں گے. اچھا ابو ہریرہ بھائی، آپ نے ایک بات بیچ میں کہی، ایک جملہ جو ہے وہ، اس پر میں آپ کو جو ہے وہ کہوں گا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا اور اس کا معاملہ ہے فرائض کے معاملے میں. ایسا نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ یہ بات کلیئرلی قرآن حدیث میں بتا دی ہے کہ بھائی فرض بھی اگر جو ہے وہ نہیں پڑے ہوں گے تو میں معاف نہیں کروں گا نا. نہیں معاف تو نہیں، لیکن
بیسیکلی تو اللہ کا معاملہ ہے نا, وہ صحیح ہے, مطلب میں اللہ سے ہاں معافی مانگ سکتا ہوں نا, میرے پاس یہ رعایت ہے, بالکل ایسا ہے, رعایت تو ہے نا میرے پاس, کیونکہ وہ یعنی اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے کہ گناہ وغیرہ کا معاملہ ہے, جیسے کہ کوئی گناہ اگر کسی سے ہو جاتا ہے اور اس نے جو ہے نا ندامت کے آنسو بھی نہیں گرائے اور وہ دل میں صرف پریشان ہوا, یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اللہ فوراً معاف کر دے گا. باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کی وہ ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ, ہاں دل میں اگر ہمارے برا مان لیا نا, اس چیز برا مان لیا, اللہ سے دل میں کہہ دے اللہ میں آپ سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں, لیکن بندہ جو ہے نا جب تک وہ معاف کرے گا نہیں, سامنے سے اس کا ریٹرن آنسر نہیں آئے گا, یہ میرا پوائنٹ تب تک جو ہے وہ اس نے تب تک معاف نہیں ہوگا یہ. تو لہٰذا اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ, اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, ہم کسی کے دل آزاری کر دیتے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ ہم نے اس کو برا بلا بولا, اس کے دل آزاری کری اور وہ مر گیا اور ہم معافی نہیں مانگ سکے. اللہ اکبر. تو یہ کتنا مطلب ہمارے لیے ایک مشکل کا مرحلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ بھائی تم نے اس کی دل آزاری کری تھی اور وہ مر گیا تھا, تم معافی نہیں مانگ سکے تھے اس سے. ارے یہاں تک آیا کہ جو ہے وہ اگر ایک بکری وہ ہے جس کے سینگ نہیں تھے دنیا میں, اور ایک وہ بکری جس کے سینگ تھے, اور سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو ٹکر ماری دنیا میں بغیر کسی وجہ کے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو زندہ کریں گے اور جو ہے وہ اس بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گے, کہیں گے کہ اس کو مارو. یہاں تک جو ہے وہ بدلہ ملے گا, حساب ہوگا, پورا حساب ہوگا. لوگ سمجھتے کہ کیا حساب کتاب ہوگا, بس ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا, لیکن باقاعدہ کافی چیزیں کلیئر ہے. گناہ کبیرہ اللہ نہیں معاف کرتا, بالکل اس کی سزا ہے ہی ہے, اس کو تو اللہ نے سزا کرنی ہے. اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ رعایت شاید نہ دے آپ کو, باقی معاف کرنے والی ذات اللہ ہے. تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کوئی چیز کرتے وقت. بالکل ایسا حدیث میں ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ ایک شخص کو مفلس کہا ہے. اس شخص کو کہا کہ جو نیکیاں تو بہت کر کے لے گیا, پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی, جب وہ وہاں جائے گا نا, ایک رشتہ دار آیا, مجھے اس نے نا یہ تنگ کیا تھا, میرے یہ حق اس نے جو ہے وہ کھائے ہوئے, اللہ تعالیٰ اس کا بدل اس وقت یہ مار اور اس سے نہیں ہوگا, اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دیں گے. دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, اس طرح کرتے کرتے اس کی پہاڑ کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مفلس کہا. یہ وہی شخص ہے اس نے نیکیاں تو حقوق اللہ تو بہت کی ہے, لیکن حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں کی, وہ توڑتا ہوا چلا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بہت زیادہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم اپنے جو حقوق العباد کی جو ہے وہ خوب زیادہ نگہداشت کریں, اس کو جو ادا کریں. اچھا, اسی سے ایک بات مجھے ریلیٹ کرتی ہے. ایک بندہ ہے پوری زندگی گناہ کی ہے اس نے, اور برے کاموں میں لگا رہا, گناہ کرتا رہا, گناہ کبیرہ کیے, ساری چیزیں کری اس نے. اب اس کی اولادوں میں سے کوئی ایک اولاد جو ہے وہ تھوڑا سا گھر کے ماحول سے دور رہ رہی, اور وہ جو ہے دینی ماحول میں لگ گئے, اور باپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ قرآن خوانیاں کرائی, دعائے مغفرت اور بلا نیکی کے کام باپ کے نام پہ, باپ کے نام پہ مسجد بنا دی, باپ کے نام. تو کیا ایسے شخص کے جس نے پوری زندگی لوگوں کے دل آزاری کری اور گناہ کیے, حقوق العباد بھی نہیں پورے کیے, حقوق اللہ بھی نہیں پورے کیے, تو کیا اس کے بیٹے کی وجہ سے کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ گناہ معافی کیا تو وہی والی بات ہے نا کہ جب تک بندہ خود حقوق اللہ کی معافی اللہ سے نہیں مانگے گا تب تک اللہ معاف نہیں کریں گے, اور بندہ حقوق العباد جو ہے وہ بندہ ہی معاف کرے گا. البتہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کر بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ یار میرے فلاں رشتہ دار یا میرے فلاں بڑے تو یار انہوں نے زندگی میں تو اتنے نیک کام نہیں کیے, تو میں کیوں ان کی جو ہے ان کو ثواب دوں یا ان کے لیے کوئی جو ہے ان کے نام کی مسجد بناؤں. ایسا بھی نہیں, ہم چھوڑیں گے بھی نہیں, ہم ان کو گفٹ بھیجتے رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ بڑے وہاں پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے گفٹ بھیجنے کے. ہمارے گفٹ یہی ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کے نام کی مسجد بنا دی, ہم نے ان کے نام کا کوئی کام کر دیا, ہم نے جو ہے وہ 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ان کو جو ہے بخش دیا. تو یہ سارے جو ہے وہ کام ہیں, یہ ہمیں کرتے رہنا اپنے طور پر. وہ جانے, ان کا اللہ جانے, مطلب ان سے ان کا آپس میں معاملہ ہے. لیکن مجھے جو ہے تعلیمات ہوں گی, اور اس اولاد کو تعلیمات کیا ہوں گی کہ وہ نیک کام کرتی رہیں, ان کے لیے ان کو جو ہے وہ ثواب پہنچاتے رہیں, گفٹ بھیجتے رہیں. تو اس طرح تو اگر میں اس کانسیپٹ کو سمجھوں تو جو امیر گنہگار جو ہے وہ تو فائدے میں رہا, غریب تو بیچارہ اپنے ہی وہ 3 کولے پڑھ سکتا ہے, لیکن امیر جو ہے وہ روز قرآن خوانی کرا رہا ہے, روز جو ہے مسجد میں اپنے باپ کے نام پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دعوتیں کرا رہا ہے, غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے, وٹ ایور.
تو اس طرح تو اپنے باپ کے نام پہ ہی، تو اس طرح تو امیر فائدے میں رہا تو اس کو تو زیادہ ثواب پہنچے گا. نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں اس کے جواب میں ایک حدیث آ گئی میرے ذہن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہی کہا، جب وہ والی حدیث فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو اس کا ثواب اس کو پورا ملے گا. تو ایک صحابی نے یہی عرض کیا کہ رسول اللہ ہمارے پاس تو اپنے کھانے کو نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو کیا کھلائیں کہ ہمیں ثواب ملے. کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ پورا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے جو مفہوم حدیث کا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں، مقصد کیا ہے کہ صرف ایک کھجور بھی کھلا دی جس سے وہ افطار کر لے تو اس کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا. تو ہم جو ہے وہ جو آج کل کا جو ماحول ہے، ویسے بھی غربت ہے بہت زیادہ، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آفت فرمائے ہمارے پاکستان پر، تو اس پہ جو ہے وہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ کم از کم ایک کھجور تو کھلا سکتے ہیں. تو ایسا چھوٹی چھوٹی عبادت کرتے جائیں گے، اس کا ثواب پورا پورا لیتے جائیں اور اس کو جو پہنچاتے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ نیکیاں لینے کے لیے کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مالدار ہونا اس کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام جو مالدار نہیں تھے لیکن ہم سے اتنے بڑے نیک تھے کہ جو ان کے مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. بے شک بے شک. اچھا ایک اور میرے دماغ میں ایک سوال تھا. ہمارے میمنوں میں اسپیشلی بڑا اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو، میں اس کانسیپٹ سے بڑا اگینسٹ ہوں. یہ جو کہ ہمارے جیسے شادی ہو جاتی ہے، لڑکی جو آتی ہے تو اس کو ایک ہی چیز بتائی جاتی ہے کہ ساس کی خدمت کرنا، ساس کا یہ کرنا، سسر کا یہ کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں مرد کو یہ نہیں بولا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی ساس کا خدمت کرنا، یعنی لڑکی کے والدین کی خدمت یا ان کے احترام کرنا وہ فرض ہے، یا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ بتایا ہی نہیں جاتا. بہرحال تو اس کا، کیونکہ میں بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو اسپیشلی ہمارے میمن کے، میں نے اس لیے ایڈ کیا کیونکہ ہم جو ہے وہ ہمارے میں کانسیپٹ ہے کہ ہم تو سسرال جو ہے وہ سالوں میں ایک بار دعوت میں ہی جاتے ہیں، اس کے علاوہ شکل بھی نہیں دیکھنا پسند کرتے. ٹھیک ہے نا، میں اپنی بات نہیں کروں گا، حالانکہ میں بھی میمن ہوں، لیکن میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی ایسا ہی ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے دین میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ وَجَعَلَهُ نَسَبًا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ ہمیں ایک جو ہے وہ سسرالی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر فرمایا ہے کہ یہ نعمت ہے، یہ سسرالی رشتہ میں آپ کو ایک اور ماں باپ دے رہا ہوں. تو یہ اللہ نے نعمت میں فرمایا ہے، ایک لڑکی کے اور لیے یا لڑکے کے لیے؟ دونوں کے لیے، اس میں کوئی یہ نہیں کہا. اچھا، تو لہٰذا لڑکا بھی سمجھے کہ یار مجھے ایک اور ماں باپ ملے، اور لڑکی بھی سمجھے کہ مجھے ایک اور ماں باپ ملے. مجھے ان کی خدمت ویسے ہی کرنی ہے جیسے کہ جو ہے وہ میں اپنے ماں باپ کی کرتی تھی. لڑکا بھی کہے کہ یار اگر وہ مشکل میں ہیں تو لہٰذا جس طرح میں اپنے والدین کو جو ہے وہ اگر خرچہ دے رہا ہوں تو وہاں بھی خرچہ دے. ٹھیک ہے، البتہ لڑکے کے اوپر جو ہے اپنے ماں باپ کا فرض ہو جائے گا خرچہ اٹھانا، ان کا فرض نہیں ہوگا، سسرالی رشتے کا فرض نہیں ہوگا. اور لڑکی کے اوپر بھی یہی ہے کہ لڑکی، اچھا یہ بھی الگ کانسیپٹ ہے کہ بھائی صرف سسرال کا، اب تم تو پوری سسرال کی ہو گئی ہو، اپنے ماں باپ کا تو خیال ہی نہیں رکھنا. نہیں، لڑکی کے اوپر بعض اوقات ماں باپ کا خرچہ اٹھانا واجب ہو جاتا ہے اگر لڑکی مالدار ہے. تو یہ بھی عجیب ہے، اور ہم یہاں بالکل الٹ ہی چل رہے ہیں نا. تو ایسا نہیں ہے، اپنے والدین کا جو ہے فرض ہو جاتا ہے، اور جو سسرالی ہوتا ہے اس کا جو ہے اخلاقی فرض بنتا ہے، اخلاقی فرض بنتا ہے. لہٰذا اخلاقی فرض تک ہے. البتہ یہ ہے، ایک بات اور بھی جو ہے ذہن میں رکھیے کہ اگر جو ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں نا، ہم جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ خدمت کرنی ہے. تو جب شوہر کی ایک اس طرح کے حکم آ جاتا ہے نا، تو پھر ایک طریقے سے اخلاقی فرض سے یہ اوپر کا فرض ہو جاتا ہے، پھر ضروری ہو جاتا ہے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ شوہروں کو اس طرح حکم دینے کی بجائے جو ہے وہ اچھے انداز میں اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ حکم دے دیں اور وہ لڑکی نہ کر پائے تو اس کو گناہ ملے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایسا بھی نہ ہو کہ جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ نہ کرے. ایک ترغیب دے کر اس سے جو ہے وہ خدمت بھی کروائیں اور جو ہے وہ اس کے اوپر فرض بھی نہ کریں. اب بعض جگہ پر کیا ہوتا ہے کہ سختیاں کر رہے ہوتے ہیں، بھئی تم نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ بھی نہ کریں. اور جو ہے وہ ایسا بھی نہ ہو کہ وہ بھی بالکل جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہاتھ اٹھا لے کہ بھئی میں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. تو دونوں درمیان میں جب تک رہیں گے نا تب تک جو ہے وہ دین اعتدال کا نام ہے. دین کسی بھی مرحلے میں جو ہے وہ ہم کہیں بھی جو ہے وہ اس میں چلے جائیں گے نا بے اعتدالی میں، تو یہ دین کا نام نہیں ہے.
تو اعتدال یہی ہے کہ بیسکلی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ بالکل ایسا ہی. آپ میں اگر اور یہ ہے کہ اخلاقیت بھی ہے کہ اگر کوئی میری وائف اگر میرے والدین کا احترام کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، تو یہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں بھی اس کے والدین کا جو ہے وہ احترام کروں، اور جو ہے وہ اگر اس کو ضرورت ہے ان کو کسی چیز کی تو میں پورا کروں جہاں پہ میری ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یہ ایک اخلاقی چیز بھی ہوتی ہے کہ انسان کو کرنا چاہیے. بٹ میں نے بتایا نا کہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا سوسائٹی میں جو ہے نا یہ ایک وہ ہے کہ بالکل ہی دھتکار دینا کہ یار جانا ہی نہیں ہے. نہیں یہ تو غلط ہے. تو یہ بڑا غلط چیز ہے. مفتی صاحب بڑا اچھا لگا، چیزیں بڑی کلیئر ہوئی ہیں اور بہت سارے ٹاپک ہم نے ڈسکس کیے ہیں، لیکن رمضان کے اندر ہی ہم اور بھی چیزیں ڈسکس کریں گے کیونکہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ہم ساری چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے. تو اسی رمضان کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ بلائیں گے اور اس پہ بیٹھیں گے. جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ رمضان کا، کیونکہ ابھی اسٹارٹنگ اشرا چل رہا ہے، آخری اشرا بھی آئے گا جو کہ بہت زیادہ عبادت کے لیے زبردست اشرا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا نیک اعمال بتائیں جو اس رمضان ہم کریں اور جو دیکھنے والے آڈینس ہے وہ بھی اس کو کرے، جس سے ہمیں ثواب بھی ملے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو. 4 کام جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے میں آپ کو بتا دوں جو میں سوچ کے آیا تھا کہ ناظرین کو یہ لازمی بتانے ہیں. وہ یہ ہے کہ افطاری سے پہلے دعا کرنا لازمی سمجھ لیں، سحری سے پہلے دعا کرنا لازمی سمجھ لیں، سحری سے پہلے تہجد پڑھ لینا لازمی سمجھ لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے. دعا کون سی والی؟ کوئی بھی دعا جو آپ سحری کی دعا چاہ تو رہے نہیں ہیں، نہیں جان چھڑا لے گا سحری کی دعا پڑھ کے، نہیں، جو آپ اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہیں اس موقع کو جانے نہ دیں. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ مانگتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو جو ہے وہ کیا کیا اس کی مثالیں دوں. میں آپ کو بتاؤں کہ حج پہ میرا بھی جانا ہوا 2019 میں. اس سے قبل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت نہیں دی تھی اور 3 بچے ضائع ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب حج کی توفیق دی تو میں نے ایک عمرہ صرف اور صرف اس نیت سے کیا کہ اللہ مجھے اولاد دیجیے. اور ہر موقع پر احرام پہننے کے بعد سے جب تک میں گنجا نہیں ہوا، چاہے وہ طواف ہو چاہے وہ سعی ہو کوئی بھی ہو، میں نے ایک دعا ہی مانگی بس. یہ گھر والے بھی پریشان، یہ کیا؟ میں نے کہا آپ نے بھی یہی مانگنا ہے کیا یا اللہ مجھے اولاد دے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بعد جب حج سے آئے واپس تو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی. تو ہم لوگ سستی کرتے مانگنے میں. یار وہ ایسی ذات ہے کہ تڑپ کے، اللہ اکبر، وہ تڑپ کے مانگے نا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مانگو تو صحیح، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ہم مانگتے نہیں ہیں. یہ ایسے رمضان کے امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ چھوڑے نہیں. لہٰذا افطار کے ٹائم، افطار سے پہلے، سحری سے پہلے دعا، تہجد کا وقت ہوتا ہے اور تہجد بھی پڑھ لی پھر ہم نے. نمبر 4 قرآن. ایک قرآن مکمل ہم ضرور کریں. یہ ہوں گے چھوٹے چھوٹے کام جو ہم نے جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم کرنے ہیں. اچھا ایک اور جو ہے وہ چیزیں چھوٹی سی ایک جو ہے وہ دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس رمضان میں آپ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کیا کریں اور جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگا کریں. اس کو میں آپ کو پوری ایک جو ہے لائن میں بتا دیتا ہوں. ایک اس کی آپ ورد کرتے رہیں چلتے پھرتے. اس رمضان میں آپ کا چلتے پھرتے یہ ہو: لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس کا ورد ہم چلتے پھرتے کرتے رہیں. اس کے اندر کلمہ بھی آ گیا، استغفار بھی آ گیا، جنت بھی مانگ لی اور جہنم سے پناہ بھی مانگ لی. یہ وہ اعمال ہے کہ یہ اگر رمضان میں کوئی لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، 6 تراویح کے بعد تراویح بھی نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے کہ 6 تراویح ہے. بہرحال چلو اپنا قرآن تو پورا سن ہی لیتے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے. اور یہ وہ اعمال ہے جو آپ نے بتایا، یہ تو بڑے ایزی ہے. یہ تو آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، اگر پورا دن اگر اس میں جاب بھی کر رہے ہو یا کام بھی کر رہے ہو، بٹ ایور جہاں پہ بھی مصروف رہتے ہوئے بھی یہ تو اعمال ایزیلی بندہ کر سکتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل ایسے، بہت آسانی سے جو ہے وہ اس کا ورد بس جاری رکھیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ مفتی صاحب. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ آخری اشرے میں یا آخری اشرے سے پہلے جو ہے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آخری اشرے کی اسپیشلی جو عبادات ہیں اس کے اوپر ڈسکس ضرور کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ اگین. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم.